چلیں جب پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں. پارٹ 2 میں کوئی سین ایسا ہوا تھا کہ ابھی ہمارے 14 ڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے. وہ جی آہستہ 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 نا کمزور ہوتی گئی. ہم لوگوں نے ڈاکٹر انہوں نے کہا نہیں یہ چھیلے سے جب باہر نکلے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اس کا جو پیلا یرکان تھا جو ہر بچے کو تھا وہ اس کا ختم نہیں ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے ہمیں اتنی سی کوئی بوتل میں وائٹ رنگ کی بوتل میں انہوں نے یہ کوئی پانی ٹائپ سے دیتا ہے, اتنی سی گلوکوز کی کہتے ہیں, آپ اپنی بیٹی کو یہ پلائیں تو یہ 2 ہی پی گی تو ٹھیک ہو جائے گی. ہم لوگوں نے اس کو 2 پلا دیے تھے پر وہ اس کا جو پیلا یرکان تھا وہ نہیں ختم ہو رہا تھا اور دور بھی نہیں ہو رہا تھا, جا ہی نہیں رہا تھا اس کا. حالانکہ اس کو ڈیلی دھوپ دلوانی اور اس کو روزانہ ہر کام اس کے مالش کرتے تھے, اس کو 1-2 دن بعد چھوڑ کے نہلاتے تھے. اس کے ہم لوگوں نے بس اس کو تیار ہر ٹائم کر کے رکھتے تھے. آہستہ آہستہ ویک ہوتی گئی اور ماشاءاللہ قد نکال رہی تھی, لمبی ہوتی جاتی اور ویک ہوتی جا رہی تھی. پھوپھو بھی کہ عائشہ یہ ویک کیوں ہو رہی تھی؟ میں کہا پھوپھو شاید ذہن بھی بہت زیادہ ویک تھا جب پیدا ہوا تھا, 1-2-3 مہینے 2-3 مہینے کی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی. جیسے ذہن ماشاءاللہ اتنا گپلو ہو گیا تھا تو ذہن بھی بہت زیادہ ویک ہوا تھا. یہ ذہن سے تھوڑی سی صحت مند ہوئی تھی اور اس کے بعد ویک ہو گئی تھی بہت زیادہ. تو خیر اس کو آہستہ آہستہ پھوپھو لاہور گئی تھی ان دنوں میں رہنے کے لیے اپنی بہن کے پاس. تو آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوتی گئی. اس کو نا ایک دم رات کو اچانک موشن لگ گئے. سیٹرڈے نائٹ تھی, مجھے وہ دن بھی یاد ہے. سیٹرڈے نائٹ تھی, رات کے 9 بج رہے تھے اور میرے پاس ہی وہ لیٹی ہوئی تھی اور ایک دم اس نے نا موشن کیا. میں نے اسی ٹائم اپنے پھوپھا کو بتایا جو میرے ابو سسر ہیں. میں نے ان کو کہا کہ پھوپھا جی دیکھیں یہ موشن کر رہی ہے. پھوپھا کہتے کل صبح نا ابھی تو کوئی نہیں کھلا ہوگا, ابھی کہاں لے جائیں گے اس کو, یہ نا گھر میں سیرپ پڑے تھے یہ پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی, پھر کل اس کو صبح ڈاکٹر پاس لے جائیں گے. میں نے کہا صحیح ہے. تو میں نے اس کو وہ 1-2 گھر میں سیرپ پڑا تھا موشن روکنے والا وہ دیا جو میں زین کو دیتی تھی, اور اس سے اس کو اتنا فرق نہیں پڑا. پھر صبح جیسے ہی اور پھوپھا مساس کو لے گئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ جی اس کے جو پیٹ کا پانی ہے وہ ختم ہو گیا. میں حیران کہ تھوڑے سے موشن کیا پیٹ کا پانی ختم ہو گیا. خیر اس کو ڈرپ وغیرہ لگی اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈرپ لگی, چھوٹے سے ہاتھ میں اس کو بٹرفلائی لگی تھی. بہت دکھ ہوتا تھا دیکھ کے. پھر اس کو ڈرپ لگی, اس کے بعد اس کے موشنوں کا آرام نہیں آ رہا تھا. پھر اس کو اگلے دن نیکسٹ دن جو اس کو ڈرپ لگی پھر بھی نہیں اس کو موشنوں کا آرام آ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا جی, انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ نا کوئی اچھے سے بڑے ہاسپٹل لے جائیں. ہم چھوٹے نا چائلڈ اسپیشل کلینک لے کے جاتے تھے, تو پھر ہم لوگ نے اس کو ہاسپٹل لے گئے. یہاں پہ ہمارا ایک ہاسپٹل ہے پاس ہی بہت اچھا, ہم اس کو وہاں لے گئے. ہم چیک اپ کے لیے لے گئے. ہم نے کہا شاید ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھ کے دیں گے, کوئی دودھ وغیرہ شاید کوئی چینج کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گی. پر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ کی بیٹی کی طبیعت سیریس ہے, آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈمٹ کروائیں. آپ کی بیٹی ایڈمٹ ہوگی اور اس کا علاج ہوگا, آپ کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک. میں پھوپھا اور مصطفیٰ تھے, پھوپھو اور زین گھر میں تھے. جس دن ابیہا کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ ہمارے پہ قیامت کا دن گزرا تھا. وہ میں جانتی ہوں یا مصطفیٰ جانتے ہیں, جیسے ہم لوگوں نے وہ دن نکالے. ایک طرف زین اور ابیہا الٹیاں کر رہے ہیں, موشن کر رہے ہیں, اور ایک طرف زین کر رہا ہے اور ابیہا دونوں مل کے تھے. ایک زین نے مصطفیٰ کو سنبھالا ہوا تھا اور میں نے ابیہا کو سنبھالا ہوا تھا. رات کا ٹائم تھا, ہم دونوں ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ساری رات نہیں ہم دونوں سوئے. ہمیں کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی کہ کچھ کھانا کھاتے بھی ہیں کچھ پیتے بھی ہیں. جیسے ہم نے کھانے لگنا تھا, میں جیسے کھانے لگتی تھی ایک نے موشن کر دیا, ایک نے الٹی کر دی, کوئی کھانے پینے کا دھیان ہی بالکل نہیں تھا. خیر پھوپھو زین کے پاس رہی. زین کو جیسے ابیہا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی ویسے ہی زین کو ڈرپ لگی ہوئی تھی. ہمارے دونوں بچے بیمار تھے. ہم پتہ نہیں ایک دم ہمارے پہ کیا ہو گیا تھا, پتہ نہیں کسی کے نظروں میں آ گیا, ہمیں نظریں لگ گئی. بس کہتے ہیں نا لوگوں سے خوشیاں نہیں دیکھی جاتی. کچھ لوگوں نے بڑی باتیں کی, چاہے لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. تو اس کے بعد جی ہم ابیہا کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. زین کو گھر میں تھی, اتنا میں پریشان تھی, اتنا رو رو کے گئی تھی کہ ایک بچہ میرا گھر میں بیمار ہے, ایک بچی میری ہاسپٹل جا رہی ہے. اس کے بعد ہاسپٹل لے کے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ابیہا کو. ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایڈمٹ کر لیں ابیہا کو, ہمیں کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو ابیہا کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا.
انہوں نے ابیہ کا بالکل دودھ بند کر دیا تھا. ہم 7 بجے لے گئے تھے, انہوں نے 9 بجے قریب ابیہ کا دودھ بالکل بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ابیہ کی جو اندر والی آنتری ہیں, جسے کیا میں آپ کو جو ڈاکٹر نے الفاظ تھے وہی تھے, جو اندر والی اس کی آنتری ہیں نا وہ سکڑ گئی ہیں. ہم اس کے ناک میں نالی لگائیں گے, پائپ گھسائیں گے اور وہاں سے انجیکشن سے پمپ کریں گے تاکہ اس کے اندر والی نالیاں کھلیں, اور یہ دودھ ہضم نہیں کر سکتی تھی. وہ اس کا دودھ وہ کر دیتی تھی ساری, دودھ نہیں ہضم کر سکتی تھی. پھر ڈاکٹر نے اس کے بعد کیونکہ اس کے اندر والا سسٹم نہیں ٹھیک تھا, اس کا معدہ کام نہیں کر رہا تھا, اس کے یہاں سے دودھ نہیں گزر رہا تھا, اس کے اندر والی جو آنتریاں تھیں وہ بالکل ایسے سکڑ گئی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا, انہوں نے اس کا پورا ٹریٹمنٹ انہوں نے اپنا شروع کر دیا. بہت سارے ڈاکٹر ابیہ کو صحیح دھیان سے چیک کرنے لگ گئے, کوئی بلڈ ٹیسٹ لے رہا ہے, کوئی ایکس رے انہوں نے پورا اس کا کروایا, سب کچھ ابیہ کا جیسے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ فل اچھے سے شروع ہو گیا. اور اس کے بعد کچھ ہاسپٹل کی ویڈیو ہیں, وہ میں نے چند بنائی تھی, اب وہ بھی دیکھ لیں. یہ تھوڑی سی ہاسپٹل کی ویڈیو دیکھیں. یہ دیکھیں, یہ ہمارا بیڈ ہے, یہ چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ سب ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. ابھی نا کافی 3 مریض بہت سیریس آئے ہیں, ہم ایمرجنسی میں داخل ہیں. تو ایمرجنسی میں 3 ادھر ایک مریض بہت سیریس آئے اور ایک اس سائڈ پہ. تو وہ ڈاکٹر یہ ہیں, ڈاکٹر یہ جو وائٹ شرٹ والے نا, یہ ابیہ کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے. ابھی یہ مریض ہے, اس کا سانس نہیں آ رہا, تو سب اس کو فوکس کیا ہوا. باقی ایسا ہاسپٹل ہے, اے سی لگا ہوا ہے. ایک یہ مریض بہت سیریس آیا ہوا ہے یہ, اور ابھی اب سو رہی تھی, اب اٹھ گئی ہے. یہ بھی ہے, اور ابھی کی ڈرپ یہ ہے. ایسے ویڈیو تھی چھوٹی سی جو میں بنا رہی تھی, جو گھر میں بھیج رہی تھی. تو زین تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا تھا. زین کو نے بتایا کہ زین کافی بہتر ہے, زین کو موشن بھی نہیں آ رہے, زین ومٹنگ بھی نہیں کر رہا, زین بالکل ٹھیک ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا ایک بچہ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ ہماری یہ بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے جلد سے جلد. دعا کر رہی تھی بہت زیادہ. ابیہ کا جب وہ بلڈ ٹیسٹ لیتے تھے تو تب بہت زیادہ مجھے دکھ ہوتا تھا, وہ بہت روتی تھی. اور وہ صرف مجھ سے جاتے تھے بلڈ ٹیسٹ دینے, یا وہ جب ہمارے بیڈ پہ آتے تھے لینے تو میں وہاں سے چلی جاتی تھی, کیونکہ میرے سے اس کا غم نہیں دیکھا جاتا تھا. اس کا جو غم تھا وہ اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. تو وہ جو دن تھے, جو 4 دن تھے پورے ہمارے پاس جو اس کے ساتھ ہوا, وہ جیسے سیٹرڈے کو بیمار ہوئی, سنڈے, منڈے اور ٹیوزڈے, وینسڈے اتنے بس تھے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں پورے 4 دن بیمار ایسے رہی ہے. 2 دن ہم لوگ نے ایسے چیک اپ کروایا, 2 دن ہاسپٹل بھی رہی ہے. ڈاکٹر میں بہت تسلی دی تھی, کہتے ہیں علاج ہم لوگ 100% کریں گے, پر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر ایک ہمیں خاموشی الفاظ سے کچھ کہہ رہے تھے جن کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے. شاید وہ ٹائم ایسا تھا, ہم لوگ بڑے اس ڈاکٹر کی باتیں سن کے حوصلہ ملا کہ جی ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ زین ابیہ سے بہت زیادہ بیمار رہتا تھا. زین کو آئے دن جسے کہتے ہیں ٹھنڈ لگ جاتی تھی, اس کو بخار ہو جاتا تھا. ابیہ تو اس سے 1% بھی میں کہتی بیمار نہیں ہوئی جتنا زین بیمار ہے. ایک سال جیسے میں نے اس کو سنبھالا ہے مجھے پتہ ہے, اور جیسے وہ بیمار ہو جاتا تھا بہت کچھ اس کو ہوتا تھا. اس کو ریش اتنی ہو جاتی تھی کہ اس کو نیچے اپنا سب کچھ جو کرتا تھا, یورین کرتا تھا, اس کو وہ لگتا تھا, روتا تھا بہت زیادہ. بہت اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ہم نے کہا ابیہ کو عام موشن لگ گئے ہیں, ٹھیک ہو جائے گی, پانی کی شاید کمی ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر نے ہمیں ادھر کچھ اور ہی گیم سنا دی کہ آپ کی بیٹی کی بہت سیریس حالت ہے. ہم نے کہا ایک موشن لگنے سے سیریس حالت ہو گئی ہے. ہم لوگ ڈر بھی گئے تھے, اندر میں بہت پریشان ہو گئی. بہت چلیں جو بھی تھا وہ ہم لوگوں نے پھر اس کو ایڈمٹ وغیرہ کیا. ہم پریشان سے ہو گئے, ہم لوگوں نے اب اس کا اچھا سا ٹریٹمنٹ شروع کریں. جو وہ کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے. پھر جی ساری رات اس کو انہوں نے دودھ کو ہی نہیں دیا. پھر ابو گھر آ گئے کیونکہ زین کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی. ابو نے زین کو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے کے جانا تھا, انہوں نے دکھانا تھا کہ بچہ ٹھیک ہوا کہ نہیں. زین کو دوبارہ ڈاکٹر پاس لے کے ابو گھر آ گئے. میں اور مصطفیٰ ابیہ کے پاس تھے. تو ڈاکٹر آتے تھے بار بار ابیہ کو چیک کرتے تھے. اس کی وہ جو ناک میں نالی لگی ہوئی تھی, پوری ٹیپیں وغیرہ لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ ہماری ابیہ ویک ہو گئی تھی. ماشاءاللہ ہیلدی پیدا ہوئی تھی, پر وہ ان دنوں میں بہت ویک ہو گئی تھی. اس کی یہ ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی. اور ڈاکٹر نے اس کا دودھ جیسے بند کر دیا. ڈاکٹر ہم نے دودھ نہیں دینا چاہتا کہ ہمیں خود کو ہی لگے گا اس کو دودھ دیں.
हमें खुद को नहीं लगेगा कि जैसे ये ठीक हो गया, ठीक होगी तो इसको दूध मिलेगा, वरना इसको दूध हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम परेशान। अब वो सारी रात रोई जा रही है, रोई जा रही है। उसका रोना ये सेकंड के लिए नहीं देखा जाता था। वो ऐसे, वो चिलखना भी नहीं रोती थी। बच्चे बहुत होते हैं, ऐसा रोते हैं कि कानों में उसकी आवाज़ जाती है। वो ऐसे रोती थी वो सारी रात बस करके रोती थी। उसको कभी मुस्तफ़ा पकड़े हैं, चुप करा रहे हैं, कभी मैं पकड़ी हूँ। वो भी मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ रात की। तो अभी ये जैन की अबिया की छोटी सी वीडियो देखें। अबिहा, ये आपने अबिया की छोटी सी वीडियो देखी होगी। ऐसे वो रोती रहती थी, कभी मुसाब पकड़ लेते थे, कभी मैं पकड़ लेती थी। फिर रात को मैंने कहा मुसाब आप सो जाएं, आप वैसे काम वगैरह भी करके हैं, इसको मैं संभाल लूँगी। फिर मुसा को मैं थोड़ी देर के लिए सुला दिया, क्योंकि इन्होंने फिर काम पे जाना था, फिर इनकी कल भाग दौड़ शुरू हो जानी थी। फिर जी ऐसे हम लोगों ने रात निकाली। सुबह के टाइम उसको थोड़ा सा सुकून मिला, वो सो गई थी। रो रो के दूध मांगती थी। हमने डॉक्टर को तरले हम डॉक्टरों के करते थे कि अब हम इसको दूध पिला दें। कहते नहीं। हमने कहा अब इसको कोई एक ऐसा इंजेक्शन ही लगा दें, ये आराम से सो जाए, रोए ना, क्योंकि हमसे इसका रोना नहीं देखा जाता। क्योंकि हम एक माँ बाप हैं, माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का इतना रोना नहीं देख सकता। एक उसको ड्रिप लगी है, एक उसकी नोज़ में वो नाली से इन्होंने लगाई थी, पाइप सा इतना गले में गया हुआ था। वो तकलीफ, वो छींके मारती थी, उसको उलझन होती थी। मेरे मुझसे से उसकी तकलीफ वैसे ही नहीं देखी जाती, ऊपर से वो रो ही जाती थी, दूध मांगती थी। खैर वो रात जैसे हमारे पे एक क़यामत से भी बढ़ के मैं कहती हूँ गुजरी है। वो रात हम लोग अपनी बेटी को हाथों पे लेके बैठे रहे हैं, उसको नीचे नहीं लिटाया। अगले दिन सुबह सुबह ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सही है। तो एक बार टेस्ट लेने आ गए बिहा के। तो फिर उन्होंने कहा अपनी कौन से टेस्ट रहते हैं, फिर वो टेस्ट लेने आ गए। मैं चली गई थी बाहर। मैं बाहर जाके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या। और एक टाइम पे 5-5 6-6 डॉक्टर अबिहा के सर पे खड़े होते थे और अबिहा का चेकअप कर रहे होते थे। जब अबिहा का ब्लड टेस्ट लेने आए तो 6 डॉक्टर थे जो अबिहा के सर पे खड़े हुए थे। किसी ने टांग पकड़ी हुई है, किसी कोई कुछ कह रहा है, उसका बस ब्लड टेस्ट नहीं था। वो मुस्तफ़ा देख रहे थे। मैं चली गई थी, मैंने देखा ना बहुत सारा डॉक्टर आ गए हमारे बेड की तरफ। मैं चली गई बाहर। और उसके बाद मैं आई, थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा चल गया, कहते हैं अच्छा पकड़ो मैं मुँह हाथ धो के। बाहर के पता चला कि मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा बाहर जाके रो रहे थे, क्योंकि उसकी जो थी ना रोना, उसका दर्द बिहा का नहीं देखा जा रहा था। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या कहते हैं, चले गए डॉक्टर ब्लड टेस्ट लेके। वो थोड़ा सा उसको ना एक दिन अगले दिन उसको बहुत सुकून आ गया था, बहुत पुरसकून थी। अभी दूध नहीं उसको मिला था, और क्या कहते हैं, बड़ी पुरसकून थी, कोई इतना तंग नहीं कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फूफा वगैरह आ गए। उन्होंने कहा फूफा आ गए, हम लोग इधर रहते हैं, तुम दोनों घर जाओ, फ्रेश हो, नाश्ता करो, नींद सो जाओ दोनों, तुम दोनों सारी रात की नहीं सोए। मैं यहाँ शाम तक रहती हूँ, तुम लोग फ्रेश होके नींद पूरी करके आ जाना। हमने कहा ठीक है। फिर भी मैं घर आई, घर आके मेरी फूफो आई हुई थी, छोटी फूफो। उनके गले लग के मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, जैसे पता नहीं क्या जो हो गया। सब मुझे तसल्लियाँ दे, ना रो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, मत रो। तो सब तसल्लियाँ देते थे ठीक हो जाएगी, और मैंने भी सब डोरियाँ अपने अल्लाह पे छोड़ी हुई थी। फिर मैं घर आई, मैंने फ्रेश हुई, मैं नहाई, नाश्ता वगैरह किया, मैं सो रही थी। फिर भी मेरा ध्यान अबिहा की तरफ था, सारा ध्यान टोटली अबिहा की तरफ था। मुझे नींद भी सही नहीं, बार बार मोबाइल चेक करूँ, पप्पा से पूछूँ, नींद में पूछने की कोशिश करूँगा पप्पा अबिहा ठीक है, आपको तंग तो नहीं करी, रो तो नहीं रही, सिर्फ यही दिमाग में चलता था। 3-4 बजे फिर मैं चली गई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोती, मैंने उसको अपने पास रख लिया, मैंने अपनी गोदी में तो चुप कर गई, साथ ही मेरी गोदी में सो गई थी। फिर उसके बाद बहुत पुरस्कून रही। डॉक्टर आके चेक करते रहे, डॉक्टरों का काम था ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, बस टाइम से उसको मेडिसिन देते रहना। तो शाम को जो थे ना आम जो डॉक्टर होते हैं वो तो चेक करते हैं, फिर जो सही चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे जो आते थे सुबह 12 बजे, शाम को 6 बजे, वैसे वो शाम को फिर 6 बजे आए।
انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت ریکور کر رہی ہے، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ سے صحیح، مجھے تو آگے سے زیادہ بہت صحیح لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سارا چیزیں دیکھی نا، وہ کہتا کہ بیٹی تو ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں اور مجھے اتنا خوش تھے کہ جیسے ہماری کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو فیڈ کروائیں کوئی 24 گھنٹے کے بعد۔ بہت پورا چلی ایک رات پورا دن بھوکی رہی، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو فیڈ کروایا۔ میں اس ٹائم اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو وہ اپنی خوشی نہیں بتا سکتی۔ میں فٹافٹ گئی، میں نے اس کا فیڈر دھویا، اس کا اچھے سے فیڈر واش کیا، اس کو میں نے فٹافٹ دودھ بنا کے دیا۔ ان کا 1 اونس اس کو دودھ بنا کے دے، میں نے اس کو 1 اونس دودھ، میں نے بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے اس کو دودھ پلایا، اور وہ دودھ ماشاءاللہ پی رہی تھی۔ وہ اتنے ایسے دودھ پی رہی تھی جیسے اس کو پہلی دفعہ جیسے دودھ ملا، کیونکہ وہ دودھ کی اس کو طلب تھی، وہ دودھ مانگتی تھی۔ تو دودھ ہم لوگوں نے اس کو پلایا۔ اسے پچھلی اسٹوری بتاتی ہوں کہ صبح کے ٹائم اس کو جب وہ صبح ٹیسٹ لینے آئے تھے، جب میں آپ کو بتائی تھی کہ اس کی جو زبان تھی بالکل خشک ہو گئی تھی، ایسے جیسے ہونٹ اس کے وائٹ ہو گئے تھے، پانی دودھ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اس صبح جب وہ ٹیسٹ لے کے چلے گئے تھے، میں نے بوتل لے کے پانی اپنی انگلی میں لگا کے میں نے اس کے منہ کو نہ لگانے لگی، اس کی زبان کو، کہ اس کے کچھ تو منہ میں جائے، اس کی زبان جو چپک رہی ہے اتنی خشک ہو گئی ہے اس کی، یہ کچھ تو تر ہو، اس کا گلا تھوڑا سا تر ہو۔ میں پانی پہننے لگی، جیسے وہ روتی تھی تو میں اس کو پانی تھوڑا تھوڑا دیتی تھی اور سو جاتی تھی، اس کو سکون مل جاتا تھا۔ ڈاکٹر پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی دے سکتے ہیں، بٹ اتنا نہیں آپ دے سکتے، تھوڑا تھوڑا جیسے آپ ابھی دے رہے ہیں فنگر کے ساتھ۔ میں نے کہا ہم لوگ یہ بھی خوش ہو گئے، اچھی بات ہے۔ ایسے ہم لوگوں نے اس کو نا پورا دن ہلکا ہلکا پانی دینا شروع کر دیا۔ رات کو ڈاکٹر انہوں نے کہا آپ اس کو دودھ دیں، میں نے فیڈ کروایا اس کو۔ وہ ماشاءاللہ بڑی پرسکون میرے پاس لیٹی ہوئی ہے، کوئی رو نہیں رہی۔ اس 4 5 گھنٹے بعد دودھ مانگتی تھی، وہ بھی 1 اونس سے بھی کم دودھ پیتی تھی۔ پھر ڈکار میں اس کو اچھے سے دلوا کے اس کو سینے سے لگا کے، جب میرے دل کی تسلی ہو جاتی تھی نا کہ اب اس نے ڈکار لے لیا، اب یہ دودھ ہضم کر لیا اس نے، پھر میں اس کو لٹا دیتی تھی۔ اس رات ہم لوگ خوش تھے، میں اور موسیٰ بہت زیادہ، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کی بیٹی کو کل ہم لوگ ڈسچارج کر دیں، آپ اپنے بیٹی کو گھر لے جائیں، کیونکہ ہاسپٹل میں بھی اتنا رکھنا اچھا نہیں ہوتا، آپ اس کو گھر لے جائیں، کچھ انجیکشن کے کورس ہوں گے وہ آپ گھر جا کے نہ پورے کر لیں۔ ہم لوگ بہت خوش کہ ہمیں ڈسچارج کر دیں گے، ہمیں چھٹی ہو جائے گی۔ واہ جی واہ، میں اور مصطفیٰ ہم بڑے خوش تھے۔ تو ایسے ہی رات ہو گئی، میں نے مصطفیٰ سے میرا کچھ کھانے کو دل کیا، میں بالکل بھوکی پانی تھی، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، میرا دھیان ٹوٹلی بلیکٹر تھا کہ میں اپنے گلے سے کچھ کھا لوں، میں کچھ گزار لوں اپنے گلے سے، کہ میں تھوڑا سا کھا لوں، نہیں کھایا تھا۔ جب اب یہ ٹھیک ہوئی، ڈاکٹر نے تسلی دی آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے، ریکور ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت جلد ریکور ہو رہی ہے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ تو مجھے اس ٹائم بھوک لگی، میں نے کہا موسیٰ مجھے نا بھوک لگی ہے، موسیٰ نے مجھے بریانی لا کے دی، ہم وہ خوشی خوشی کھا رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، ابھی آرام سے سو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی یہ چیز بھی تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی تھی، یہ ہڈیاں اس کی کم نظر آنے لگ گئی تھی، اور وہ پرسکون سو رہی تھی۔ ہم بھی خوشی، پھپھو وغیرہ آئے ہمارے پاس شام کو دوبارہ، ہمیں بھیج کے وہ چلے گئے، تو پھر شام کو وہ دوبارہ آئے زین کو لے کے۔ زین بھی ماشاءاللہ بیہا کے ساتھ پہلے اٹیچ نہیں تھا، پہلے بیہا سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، جب وہ آئی تھی بالکل نیو تو پریشان ہوتے یہ کون ہے، تو پھر وہ ہاسپٹل میں ایسے دیکھا، پھر وہ اس کو کہتا تھا، بلاتا بیا بیا ایسے کرتا تھا۔ تو ایسے ہی میری رات بہت اچھی گزری، خوشی سے گزری، اور ہم لوگ پرسکون سوئے رات کو، بیہا بھی پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ صبح اٹھے ہیں، صبح اس نے مجھ سے کچھ 4 5 بجے کے قریب دودھ مانگا، وہ اس کا آخری فیڈر تھا زندگی کا، اس نے مجھ سے دودھ مانگا، میں نے اس کو دودھ بنا کے دیا، اس نے تھوڑا سا دودھ پیا اور وہ پی کے سو گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھی ہے دوبارہ نا 6:30 بجے قریب وہ اٹھی ہے، اور ڈاکٹر بالکل میرے سر پہ تھی، وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آج یہ اس کی ڈرپ ہم لوگ اتار رہے ہیں، اس کے انجیکشن اتار رہے ہیں، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے، آج یہ سارا دن فیڈ پہ رہے گی، اور ڈاکٹر آئیں گے اور اس کو نا ڈسچارج کر دیں گے، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور جو میڈیسن ہوں گی وہ ہم نے گھر جا کے دیں گے، آپ کی بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی یہ ڈاکٹر مجھے یہی کہہ رہی تھی، اور نہ اس نے اس کی ڈرپ اتاری، اس کی نالی اتاری، اس کی نا مین چیز تھی، جب شام کو ڈاکٹر آئے تھے، جب انہوں نے فیڈ کا کہا تو انہوں نے صرف کہا تھا آپ اس کی نوز کی جو ہے نا یہ پائپ اتار دیں، اس کی وہ پائپ سب سے پہلے انہوں نے اتاری، کیونکہ ابھی ٹھیک ہو رہی تھی، ٹھیک ہو چکی تھی،
انہوں نے کہا فیڈ کروائیں، ہم نے فیڈ دینا شروع کر دیا. اس کی وہ خیر اس کا پائپ اتر گیا تھا، اس کو جو الجھن ہوتی تھی وہ اس کی ٹھیک ہو گئی. پھر اس کی وہ ڈرپ اس کو پاؤں پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی وہ بٹر فلائی بھی اتر گئی، سب کچھ اتر گیا. اس کو اس کو 2 لاسٹ انجیکشن لگ رہے تھے. ایک اس کو لگ چکا تھا، ایک اس کو جب بالکل لاسٹ میں لگا تو وہ میری بازو میں تھی، ہاتھوں میں تھی. تو اس نے ایک دم ایسے کیا، ایک دم اس نے اپنا سانس ایسے کر کے کھینچا اور بالکل ریڈ ہو گیا. میں اس کو ایسے تھاپیاں کرنے لگ گئی. ڈاکٹر میرے بالکل سر پہ تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ دیکھیں اس کو کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس نے مصطفیٰ سوئے تھے، موسیٰ ایک دم اٹھے. موسیٰ میری یہی آواز سن کے اٹھے کہ دیکھیں اس کو کیا ہوا. موسیٰ اٹھے ہیں، موسیٰ نے فٹافٹ میرے سے ابیحہ لیا. موسیٰ نے اپنا ادھر سینے پہ اس کو لٹایا. تو اس نے نا ایک دم دودھ ایسے نہ گیا، کیونکہ وہ جو دودھ تھا وہ پتہ نہیں ہضم نہیں ہوا اس کو. اب بھائی اس نے وہ دودھ پینے کے لیے اٹھی تھی، وہ روئی تھی دوبارہ کہ مجھے دودھ دو. 1 اون سے بھی کم دودھ پیتی تھی، پر میں نے ابھی تک اس کو دودھ نہیں پیا. تو میں کہا ڈاکٹر جائے گی تو پھر اس کو دودھ دوں گی. اور میں موسیٰ کے اٹھنے کا ویٹ کر میں کہا موسیٰ اٹھتے ہیں، اس کو بھی تیار شیار کرتے ہیں. پھوپھو آئیں گی بڑی خوشی خوشی، ہماری بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے. اس کو تیار کرتی، اس کو پاؤڈر لگاتی، اس کا پیمپر چینج کرتی ہوں. ایسے میں نا اپنے دماغ میں تصور بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے نا ایجنسی اور تھی، میں نے اس کو تیار کر دوں فٹافٹ. ڈاکٹر آ گئی، وہ اس کے کہتی ہے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، آپ یہ ڈرپیں وغیرہ اتاریں، آج آپ کی بیٹی فیڈ پہ رہے گی. اور ایسے ایسے میں کہہ رہی، میں کہا چلو ٹھیک ہے. وہ لاسٹ انجیکشن لگا، اس کا سانس ایک دم اپنا اس نے سانس ایسے بس ایسے کیا تھا. اس کے بعد وہ ریڈ ہو گئی. میرا تو میں نے اس کو کہا دیکھیں اس کو کیا ہوا. موسیٰ نے پکڑا، اس نے تھوڑا سا دودھ نکالا. ڈاکٹر نے فٹافٹ کہا اس کا سانس چلا گیا. اس نے فٹافٹ ابیحہ کی کیپ اتاری، اس کو ملا اور وہ فٹافٹ اس کو نرسری لے گئے بچوں والے. فٹافٹ ڈاکٹر بڑے زیادہ ڈاکٹر آئے، بہت زیادہ ڈاکٹر تھے، وہ اس کو بھاگ کے نرسری لے گئے. میں اکیلی تھی پیچھے، مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ چل گیا. بڑا ہاسپٹل تھا، مجھے پتہ نہیں کدھر گئے. میں کبھی ادھر ڈھونڈ رہی ہوں اپنی بیٹی کو، کبھی ادھر ڈھونڈ رہی ہوں. میری بیٹی کو لے کے کدھر چلے گئے. ساتھ میں رو رہی ہوں، فل رو رہی ہوں. اور بھی صبح 6:30 کا ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ٹھیک کر دو، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ٹھیک کر دو. خیر مجھے کسی نے بتایا کہ نرسری وہ ہے، آپ کی بیٹی کو ادھر لے گئے ہیں. میں ادھر گئی تو ڈاکٹر مصطفیٰ باہر تھے. میں کہا مصطفیٰ کیا بنانا؟ کہا عائشہ ابیحہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابیحہ کی طبیعت. میں کہا مصطفیٰ ایسے نہ کو، میں مر جاؤں گی. مصطفیٰ ایسے نہ کوئی، بہت بڑا یہ جو دل ہوتا ہے نا، بہت بڑا دل کر کے میں آپ کے سامنے ایسے اپنی بات شیئر کروں. ایک ماں کو پتہ ہے کہ اس پہ وہ ٹائم کیا بیت رہا تھا. تو ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد آیا، کہتا ہے آپ کی بیٹی کی بہت سیریس حالت ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں. میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ایسی باتیں مت کریں، آپ کو پتہ نہیں میری بیٹی پہ میری جان بستی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ چلے کے کہتے ہیں آپ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اپنی بیٹی کو آ کے دیکھ سکتا ہے. میرے میں تو ہمت نہیں تھی. مصطفیٰ گئے اندر اور مصطفیٰ تھوڑی دیر بعد ہی باہر آ گئے. عائشہ ابیحہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابیحہ کو مصنوعی سانسیں لگ گئی ہیں، ابیحہ کا سانس نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کسی طرح اس کا سانس آ جائے. اس کا سارا انہوں نے جتنا اس نے دودھ پیا انہوں نے سارا اس کا دودھ نکال دیا. اس کو ہیوی مشینیں لگی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اندر کے ساتھ کیا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. میں باہر روئی جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ میری بیٹی کو زندگی دے دو، صرف ایک دفعہ میری بیٹی کو زندگی دے دو. اور میں رو رو کے باہر، میرا کوئی حال نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی بیٹی کی دماغ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور میں ان کے ترلے کری تھی کہ یہ الفاظ مت بولیں. تو انہوں نے ایسے ہی ہمیں آ کے کہا، تو میں کیسے ترلے کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہے. مجھے لگتا تھا جیسے یہی ٹھیک کر سکتی ہوں. میں مسا رونے لگ گیا. مسا بھی ہوش ہو گئے تھے ادھر ہی، بار بار بھی ہوش ہو رہے تھے. اور جب انہوں نے الفاظ بولے تو ایسا لگتا جیسے میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی ہے بالکل. صبح پورے وہ 7 بجے فوت ہو گئی تھی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں نے فوراً پھوپھا کو فون کیا، تب وہ فوت نہیں تھی، تب اس کو مصنوعی سانسیں لگی ہوئی تھی. ہم نے کہا پھوپھا فوراً ہاسپٹل آ جائیں، ابیحہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابیحہ بہت سیریس حالت میں، آپ فٹافٹ ہاسپٹل آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے بہت، اور اس ٹائم رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، طرح میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، گھر جائے گی. میں 4 شکرانے کے نفل پڑھوں گی، آپ کا شکر ادا کروں گی کہ میری بیٹی ٹھیک ہوئی. کوئی میٹھی چیز بانٹوں گی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، گھر چلی گئی ہے.
تو تھوڑی دیر بعد میرے منہ سے ایسے رو ہی رہے تھے. 6 سے 7 ڈاکٹر تھے جو بڑے جن سے ڈاکٹر کہتے ہیں. وہ درمیان میں میری بیٹی ابیہا تھی اور کچھ ڈاکٹر اس سائڈ پہ تھے, کچھ اس سائڈ پہ تھے, اور نہ گرین رنگ کے کپڑے پہ لپیٹ کے میری بیٹی کو لے کے آ رہے تھے. اور مجھے ان کو میں نے دور سے دیکھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہ پرچم نہیں لے کے آ رہے تھے, جیسے پاکستان کا جھنڈا لے کے کتنے سارے فوجی آ رہے ہوتے ہیں. میرے آنکھوں میں سین وہ گھومنے لگ گیا. میں پھر نیچے منہ کر لیا. آئے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر مجھے میری بیٹی دے رہی. میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی بیٹی لے لوں. تو پھر میں نے ان سے اپنی بیٹی لی. میں نے دونوں ہاتھ آگے کی, اپنی بیٹی لی. بہت روئے تھے ہم لوگ اس دن, بہت روئے تھے. میرے مسا پہ وہ قیامت کا دن تھا. پھوپھا کے اتنا رو رہے تھے. پھوپھو کا کوئی حال نہیں تھا کیونکہ پھوپھو نے سو گرتی دی تھی نام. ہم لوگ سے اس سے پیار بہت زیادہ ہو گیا تھا. ابھی کوئی شرارتیں ویسے بچی نہیں تھی, ابھی وہ ہمارا چلا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. چلا کمپلیٹ بلکہ ہو چکا تھا. تو پھوپھا مجھے کہتی ہیں عائشہ تم نہا لو, تو نا بھاری ہوتا ہے, تو ابیہا ہاسپٹل سے آئے گی تب نہا لے گی. تو میں پھوپھو کو کیسے کہہ رہی ہوں, نہیں پھوپھو پہلے ابیہا نہائے گی پھر میں نہاؤں گی. پہلے نا آپ ابیہا کو نہلا دیں اچھے سے, پھر میں نہاؤں گی. میری شاید وہ بات پوری ہو گئی. پہلے ابیہا نہا کے تو اللہ کے پاس چلی گئی. پھر ہم لوگ گھر لے کے آئے. گھر آ کے سب پوچھیں کیا ہوا ہے, کیا ہوا آپ کی بیٹی کو, کیا ہوا. ماما آئی, سب آئے. گھر آئی تو گھر میں جو کہتے ہیں فوت والے گھر باہر چٹائیاں بچھ رہی ہیں, وہ دیکھ کے میرا دل پھٹ رہا تھا. ایسے گیٹ ہمارا کھلا ہوا تھا, اندر ابیہا کو جہاں لٹایا تھا وہ تیار تھا, چارپائی جسے کہتے ہیں ہم. میں ابیہا کو سیدھا لے کے پھوپھو کے کمرے میں, بلکہ میرے پاس نہیں تھی, موسیٰ کے پاس ابیہا تھی. موسیٰ نے گاڑی میں پکڑا ہوا تھا آگے سے. پھوپھا نے ابیہا کو پکڑ لیا اور پھوپھا سیدھا اپنے کمرے میں لے کے آئے. ہم نے اس کو بیڈ پہ لٹایا. میں روئی جا رہی تھی, میں پتہ نہیں کیا کچھ کہی جا رہی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی. بس ایسا تھا جیسے میری دنیا جیسے اجڑ گئی, ختم ہو گئی یہاں پہ. بہت مشکل ٹائم تھا, بہت مشکل ٹائم تھا ہمارے پہ وہ. پھر اس کے بعد اس کو نہلایا, اس کو جو سارا صاف وغیرہ کیا, وہ میرے آگے لیٹی ہوئی تھی. نلو کے اس کو کفن پہنا کے اس کو آگے لٹایا تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو تو میں نے ابھی فروکیں پہنانی تھی, اس کو تو میں نے اتنا کچھ کرنا تھا, اس کو میں نے بینڈ پہنانے تھے, پر یہ میرے آگے کیسے لیٹی ہوئی ہے. بہت بڑا اس دن کیا, بہت بڑا دن کیا. دل اس ٹائم بڑا نہیں کیا, اس دن بھی نہیں کیا. اس دن تو بس دنیا ختم تھی جیسے. میری موسیٰ کہ ہم لوگ پاگلوں کی طرح رو رہے تھے دونوں. ڈاکٹر بھی وہاں کے بہت پریشان تھے. ڈاکٹروں کے بھی, ایک ڈاکٹر تو رو رہی تھی وہ بھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی چھوٹی سی بیٹی چلی گئی ہے. ابھی تو ہم نے اس کا علاج, اس کا ٹریٹمنٹ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کمی نہیں چھوڑی, پر جو میرے اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. کچھ دن بیتے, وہ ایک دن پہلے چھلا نہا کے چل گئی. میں اس کے اگلے دن میں چھلا نہائی, اس سے ملنے گئی, قبرستان گئی, میں اس سے ملنے گئی. کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے, پر میرا جو دل تھا وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے بلا رہی ہے. مجھے کہہ رہی ماما آجو, ماما آجو. اور مجھے دکھائی وہ کیسے دیتی تھی, وائٹ فراک میں بڑی بڑی بچی مجھے دکھائی دیتی تھی. خیر میں اسے ملنے گئی, میرے دل کو بہت سکون ملا. اس کی قبر دیکھ کے عجیب سا ہو رہا تھا, تو میرے کچھ دن پہلے میرے ہاتھوں میں تھی, یہاں پہ کیسے آ گئی ہے, اکیلی اس کو چھوڑ دی ادھر. ماں باپ کے ذہن میں آتا ہے اکیلی اس کو ادھر چھوڑ دیا ہے, یہ وہ. مسا میں ادھر جا کے بھی بڑا رو رہے تھے. پھر لوگ کافی افسوس کرنے آتے تھے. آہستہ آہستہ دل کو تسلیاں دی, دل کو بہت تسلی دی. جو 4 شکرانے کے نفل سوکھے ہوئے تھے ابیہا کے ٹھیک ہونے پہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ. 4 شکرانے کے نفل پڑھے میں نے, وہ نفل بھی بہت رو رو کے پڑھے تھے میں نے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ میں راضی ہوئی. میں نے کوئی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے گلا کیا, کچھ نہیں. میں نے کہا اس کا صلہ بہت بڑا ہے, یہی اولاد, یہی بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے گی. اور
یہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں پہ ہمیشہ کے لیے میری سب اولاد میرے پاس ہوگی۔ دنیا میں کتنے دن ہیں، ہم لوگ چند دن ہیں، پتہ نہیں آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے، کچھ نہیں پتہ زندگی کا۔ اور میں پھر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میں چپ رہنے لگی تھی، میری ہنسی پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھی، ہر ٹائم اس کو سوچتی رہنا، اس کے خیالات، اس کو یاد کرتی رہنا۔ وہ جب 24 گھنٹے میرے بازو میں، میرے ہاتھوں میں ایسا لگتا تھا میرے بازو، میرے ہاتھ ویران ہو گئے، خالی ہو گئے، اس کو سوچتی رہنا، اس کو یاد کرتی رہنا، سونا اس کی جگہ مس کرنا۔ اگلے دن کافی دن گزرے، تھوڑا سا اپنے کو ٹھیک ہے، اس کی چیزیں سنبھالنے لگی بھی پاس۔ کچھ دن پہلے اس کے بیمار ہونے سے پہلے اس کے نیو ڈریس لے کے آئے تھے کہ چھلے میں، جب وہ چھلا نہیں کہ اس کو یلو ڈریس بنانا، اس کی نئی شیٹ لے کے آئے تھے تاکہ اس کو جب تم مالش وغیرہ اس کے جسم کرتے تو اس کو اس شیٹ میں ڈال کے اس کی مالش کرنا۔ تو جب وہ اس کے کپڑے میں نے دیکھے تو میں نے جیسے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرنا کپڑے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دل کو سمجھایا، دل کو بہت زیادہ سمجھایا، آہستہ آہستہ۔ مین بات تھی کہ مجھے میرا مصطفیٰ نے بہت ساتھ دیا، میرے پھوپھا پھوپھو نے، سب نے بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھے ہمت دی، انہوں نے کہا اللہ کی مرضی تھی اس میں، اللہ کے فیصلوں سے ہم لوگ کون انسان ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں لگیں گے، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کے ازماتا ہے، کسی کو دے کے لے کے ازماتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ازمائش ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرو، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے شکر ادا کیا، نفل پڑھے، شکر کیا اپنی بیٹی کو، پر میں بھول نہیں سک رہی تھی اس کو، میں ایک ایک منٹ یاد کرتی تھی، میں ایسے زیادہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ نمازیں پڑھتی تھی، سب کچھ پڑھتی تھی، سب کرتی تھی، نمازیں بھی رو رو کے پڑھنا، سب کچھ، پر ابھی میرے ذہن سے نہیں جاتی تھی۔ اور جب بھی مجھے اس کی یاد آتی میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صبر دے، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کر، میں صبر ہی اپنے لیے مانگتی تھی۔ مسئلہ نے تو سمجھ لیا بہت جلد، مسئلہ نے صبر کر لیا، گھر والے پھوپھا میں ہم لوگ لیٹ ہی تھوڑا سا سمجھے تھے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم صبر کی دعا مانگتے رہے۔ پھر مجھے نا مصطفیٰ نے کہا کہ اچھا تم نے بلاگنگ بنانا کیوں چھوڑا، تم بلاگ کی طرف آؤ، تم اپنا ذہن چینج کرو، تم جیسے پہلے ہنس کے بلاگ بناتی تھی تم ویسے بلاگ بناؤ، تم یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ آشا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو اس چیز میں غم کس بات کا، کس چیز کا غم ہے؟ اگلے جہاں جائیں گے وہ زندگی ہمیشہ رہے گی، وہ ابھی ہمارے پاس ہوگی، وہ ہماری بیٹی، اس نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ دیکھنے آئی تھی، وہ اپنا بھائی دیکھنے آئی تھی، اپنے دادا دادی دیکھنے آئی تھی، اور وہ تو ہمیں مین چیز جنت کی چابی دینے آئی تھی، وہ اس دنیا کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو جنت کا پھول تھی اور جنت میں چلی گئی، معصوم سی مری کلی تھی۔ اور مجھے مسا نے ایک رات بہت سمجھایا، مجھے بیٹھ کے سمجھایا، میں اس کے کپڑے پکڑ پکڑ کے روتی تھی، اس کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ پھر کچھ سیٹ ہوئی اس کی، جب میں چیزیں سنبھال رہی تھی میرا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، میں اس کی چیزیں سنبھال رہی، اس کے کپڑے سنبھال رہی، اس کے دودھ، اس کے فیڈر، ہاسپٹل کی سب چیزیں، اپنے کمرے سے مین کے اس کی سب چیزیں ہٹا رہی تھی، اور اس کا بستر جو لاسٹ نائٹ اس کا بستر تھا وہ بھی پیک کر کے رکھا، سارے کپڑے اس کے ایسے سنبھال رہی تھی۔ پھر مجھے موسیٰ نے کہا کہ تم بھی لوگ بناؤ، تم بھی لوگ میں آیا کرو، تمہارا ایسے ذہن چینج ہوگا، تم خوش رہا کرو۔ تو جب تمہیں ابیحا کی یاد ہے، مجھے تانا مجھ سے ملنے جائیں گے، ابیحا سے ملنے جائیں گے، ایک دو دفعہ مجھے لے گئے ابیحا سے ملنے، سکون آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں صبر ڈال دی، یعنی کہ میرے دل میں صبر نہیں ہے، میرے دل میں صبر آ گیا، مجھے صبر آ گیا، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوئی، راضی پہلے بھی تھی پر روتی بہت زیادہ تھی اس کو یاد کر کے۔ پھر میں ولاگنگ بنانا سٹارٹ کیا، خوش تھوڑی سہن لگی، پھر لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی ابھی تو بیٹی کے 40 دن پورے نہیں اور یہ ولاگ بنا رہی ہے، اس کو تو بیٹی کا کوئی غم نہیں ہے اور یہ ولاگ بنانے لگ گئی ہے، ساس بہو کو تو بیٹی کا کوئی غم ہی نہیں ہے اور یہ لوگ ولاگ بنانے لگ گئے ہیں۔ اب ان کو ہم لوگ دکھاتے کہ ہم رو رو کے آتے، اپنی بیٹی کا رونا آ کے دھوتے، بتاتے کہ ہماری بیٹی فوت ہوگی، یہ میں بتانا نہیں چاہتی تھی، پر میں نے پھر بھی مجھے مجبور کچھ لوگوں نے کیا میں نہ کرتا، یہ تو میں کہانی ڈسکس کرنا ہی چاہتی تھی، پر میں نے اب کی کہ ہمارے پاس اب وہ نہیں ہے، وہ جنت کا پھول بن چکی ہے، وہ جنت میں اتنے بہت خوش ہے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں آئی تھی، یہ دنیا
دنیا میں کیا ہے، غم میں دکھ ہے، ادھر بہت خوش ہے وہ، اس میں اللہ کے پاس اور خوش ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اس کو ہم لوگوں نے کہا وہ لوگ ڈپریشن میں نمازیں پڑھتی، اللہ کو یاد کرتی، بھائی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس فیصلے پہ بھی، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سوچا بہت اچھا سوچا، اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلے برے نہیں ہوتے، سب اچھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، انہوں تو کوئی غم ہی نہیں گیا اس کڑی نو، یہ وہ فلانا ٹمکانا باتیں، یہ تو یہ کر رہی ہے، یہ ہنس کیوں رہی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی بیٹی فوت ہوئی ہے، یہ رو رہی ہے، اچھا اب سے یہی غم میں، یہ کھا کیوں رہی ہے، اس کی بیٹی فوت ہوئی ہے، یہ کھیل کیوں رہی ہے، یہ نئے کپڑے کیوں پہن رہی ہے، اس کی بیٹی فوت ہوئی، بس لوگوں کی نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں عجیب۔ پر میں اب ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوں، بہت پرسکون ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بیاہ دیں گے، انشاءاللہ دوبارہ میرے پاس میری چھوٹی سی بیاہ آئے گی، انشاءاللہ بہت جلدی آئے گی، اور اب میں اپنی لائف میں دوبارہ آگے بڑھی ہوں، اور وہ 18 مئی کو پیدا ہوئی تھی اور 31 جون کو وہ فوت ہوئی تھی، 30 ہاں 30 یا 31 جون کو، مجھے ڈیٹ بھی بھول گئی ہے، آئی تھنک 31 جون تھی یا 30 جون تھی، جو بھی تھا، 31 کا مہینہ تھا یا 30 کا مہینہ تھا، اس میں مجھے کنفیوژن، بس مہینے کا لاسٹ دن تھا، مجھے اتنا پتہ ہے، اور 1 جولائی کو میں اس سے ملنے گئی تھی، مجھے اتنا بھی یاد، 1 جولائی کو میں اس سے ملنے گئی تھی، اور اس کے بعد میں پھر اپنا تھوڑا سا ذہن چینج کیا، پھر میں ابھی پچھلے دنوں لاہور گئی ہوئی تھی، تب سے میں اب لاہور گئی، میرے کچھ بہنوں نے مجھے سمجھایا ادھر، میرے ماں باپ نے سمجھایا، پھر میرے ماں پاپا بھی میرے پاس رہنے آئے، انہوں نے مجھے کافی سمجھایا، تو پھر میں سمجھ گئی، پھر میں اب میں تھوڑا سا پرسکون ہوں، میں ابھی کو اتنا نہیں یاد کرتی جتنا میں پہلے کرتی تھی رو رو کے، اور اب میں اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں۔ موسیٰ نے مجھے بہت حوصلہ دیا، موسیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا، اگر وہ ایسی باتیں نہ کرتے، میرا ساتھ نہ دیتے، تو شاید میں پاگل ہوئی ہوتی رو رو کے اس کے پیچھے، پر وہ چیز بھولنے والی نہیں ہے، ساری زندگی وہ دل میں رہے گی، ساری زندگی ہماری یادوں میں رہے گی، میں جہاں خوشی غمی میں جانا جاتی ہوں، میرے سب سے بڑا خیال میری بیٹی ابیہا کا آتا ہے، مجھے کاش وہ بھی ادھر ہوتی، پر کوئی بات نہیں، اگلی زندگی میں جو ہمیشہ زندگی رہے گی، جو رہنا ہے وہاں پہ میرے ساتھ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس یہ تھی میری کہانی، یہ ہمارے ساتھ پچھلے مہینوں بعد جو ولاگنگ میں نے چھوڑی اور ایک دم دوبارہ آئی، یہ میرے ساتھ سین ہوا تھا، اور اب میں اللہ کا شکر ہے دوبارہ اپنی زندگی میں آئی ہوں، دوبارہ میں کھڑی ہوں، اور میں انشاءاللہ سب اب اچھے اچھے ولاگ شیئر کروں گی، اب کوئی سیڈ ولاگ اس کے بعد نہیں آئے گا، یہ میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے نہیں شوق کہ روؤں میں آگے آپ کے سامنے، وہ بات ہی ایسی تھی کہ اپنے آپ آنسو نکل آتے ہیں، اپنے آپ وہ سب سین آنکھوں میں چلنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں میں سب کچھ دوبارہ چلنے لگ گیا۔ خیر جو ہوا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس فیصلے سے بھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، بیٹی کا بھی روپ دکھایا، بہت پیاری میری بیٹی تھی، ابیہا فاطمہ اس کا نام تھا، اور بہت میری پیاری سی بیٹی تھی بس۔ تو یہاں پہ بس میں ابھی روک اینڈ کرتی ہوں، آپ کو اگر میری سٹوری یہ تھی، میری سٹوری یہ میرے ساتھ ہوا جس کے ساتھ میں ولاگ نہیں بنا سکی، تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ اتنے زیادہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں تو پلیز میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، میرے چینل کو 1K پورا کمپلیٹ کروائیں 1K، تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔